جس طرح اسلام کے لیے سینے کا کھلنا اللہ کا بڑا انعام ہے، اسی طرح بھائیو اسلام کے لیے سینے کا تنگ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے۔ کاش کہ ہمارے سینے جو ہے نا وہ ایسے ہو جائیں کہ کفر کو دیکھتے ہی، اس کی علامات کو دیکھتے ہی، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہی دل تنگ ہونے شروع ہو جائیں۔ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کوشش کر کے اپنے اندر بھی اسلام کو راسخ کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اسلام کو راسخ کرتے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کل جیسا کہ آپ کے سامنے اکراہ کی صورت میں کسی کے کلمہ کفر بولنے پر شرعی احکامات بیان کیے تھے، اسی آیہ مبارکہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مجبوری کی حالت میں جو کلمہ کفر بولے اس کے متعلق بھی بیان فرمایا کہ وہ مومن ہے، اور اسی آیہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کا ذکر فرمایا جو بندہ برضا و خوشی کفر بولتا ہے، کفر کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ بھی دعا کرتے رہتے ہوں گے، رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بڑی مشہور ہے کہ مولا میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، مولا میرا معاملہ آسان فرما دے، تبلیغ کا، اشاعت شریعت کا، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان میں جو گر ہے اسے کھول دے تاکہ لوگ جو ہے وہ میری بات کو سمجھیں۔ یہ شرح صدر، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کے لیے، الم نشرح لک صدرک، حبیب پیارے ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ ایک اور مقام پہ، تیسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا کیا وہ بندہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جی اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو برضا و خوشی قبول کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ جیسے جیسے اسلام کے احکامات آتے جاتے ہیں، اس وقت جیسے نازل ہو رہے تھے ویسے ویسے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان کو قبول کرتے گئے۔ کسی بھی صحابی کو رب کے کسی حکم پہ اعتراض نہیں ہوا۔ آج کبھی بندہ مومن شرع صدر والا، شرع صدر للاسلام والا وہی کہلائے گا جس کو جیسے جیسے اسلام کا حکم معلوم ہوتا جائے وہ اس پر اعتقاد بھی رکھتا جائے اور ساتھ ساتھ اس کو اپناتا بھی جائے، یعنی عمل بھی کرتا جائے اس پر۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ جو بندہ اسلام کا حکم سنے اور آگے سے چونکے چنانچے کرنے لگ جائے، وہ جی یہ کیوں ہے، میں نے تو آج تک نہیں سنا، نہیں سمجھ آیا؟ یہ بھی ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو وہاں بڑا لطیفہ ہوا۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ میں نے گفتگو کی تو ایک بندہ کہنے لگا جی یہ تو بات جو آپ نے کیا ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ میں نے کہا جی آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ کہتا جی اللہ دیتا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہے۔ کہتے کیوں؟ اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا میں نے بھی آج تک نہیں سنا تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ بھی تم نے جو شاید نہیں سنی آج تک وہ سمجھتے ہو کہ وہ قابل انکار ہے، تو پھر جو شاید میں نے نہیں سنی میں بھی اس کا انکار کر سکتا ہوں۔ تم رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات کا انکار کر رہے ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ بھی کس بیوقوف نے کہا ہے کہ جو شاید تمہارے علم میں نہیں ہے وہ اس کا انکار کر دو، حالانکہ علماء کو حکم ہے کہ تم نے انکار نہیں کرنا۔ ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی جائے آپ نے فوراً سے پہلے یہ نہیں کہہ دینا جی یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتنی سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں احادیث پاک کی کتابیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ ساری کتابیں پڑھ لی ہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ جب تک کہ اجلہ علماء جو ہیں ان کے سامنے وہ روایت پیش نہ کر دی جائے اور وہ اپنے علم کے زور پر، اپنے مطالعے کے زور پر اور اپنی فہم کے زور پر وہ دیکھیں گے جناب یہ روایت میں کوئی حکم تو نہیں ہے، کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے، وہ دیکھنے کے بعد اگر وہ فرمائیں تو باتیں پھر بات ہو رہا ہے۔ یہاں آج جو ہے جس کو بھی دیکھو ہر بندہ یہی کہتا ہے، کوئی حدیث سنا دی یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف، اور بیچارے کو ضعیف کا پتہ ہی نہیں ہوتا،
ایک بندہ ایسے، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار میں نے ایک حدیث پاک سنائی، کہنے لگا یہ تو ہے ہی ضعیف۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں نے پڑھا ہے خود۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ یہ ضعیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بوڑھی۔ بتاؤ، جس بندے کا علمی معیار صرف یہ ہے، علمی لیول اس کا یہ ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ضعیف کا مطلب بوڑھی نہیں ہوتا۔ ضعیف جو ہے نا اگر صرف کسی راوی کے ساتھ لگے گی اس کا بھی مطلب بوڑھا نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، بوڑھا نہیں ہوتا، وہ بھی عجیب دماغ ہے ان کا بھائی۔ تو یہ حقیقت کے اندر جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اور اہل ایمان کا اللہ نے سینہ کھولا تھا اسلام کے لیے، جیسے جیسے حکم آتا گیا وہ قبول کرتے گئے۔ دیکھیں اسلام کے لیے سینہ تنگ ہونا بھی یہ اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور اسلام کے لیے سینے کا تنگ ہونا۔ اسلام کے لیے سینہ ایسا کھلا ہوا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بات پہنچی کہ حضرت آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عمار نے کلمہ کفر بول دیا، اسلام چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پہلی بار یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس کے تو خون کے ایک ایک قطرے میں اور اس کے بالوں میں، جسم پہ جو لو ہوتی ہے نا، حضور فرماتے ہیں ایمان تو اس میں بھی رس بچ چکا ہے، ایمان نہیں نکل سکتا، اس کی جان نکلنا آسان ہے، ایمان نہیں نکل سکتا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آگے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دل، حضور نے فرمایا تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل مطمئن تھا۔ جو لفظ انہوں نے بولے نا، قربان جائیں، اللہ نے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ وَقَلْبُهُ مطمئن، میں دل اس کا مطمئن ہو، اسے مجبور کیا جائے کہ کلمہ کفر کیا ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہے دل اس کا مطمئن ہو، کیونکہ اسلام کے لیے سینہ اس کا کھل چکا ہے۔ اسلام پر کسی بھی طرح سے، اسلام کے حکم پر، اسلام کے اعتقادات پر، کسی بھی بات پر اس کو کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ تو اب جس بندے کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جائے، جس طرح اسلام کے لیے سینے کا کھلنا اللہ کا بڑا انعام ہے، اسی طرح بھائیو اسلام کے لیے سینے کا تنگ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب ہے اس دنیا کے اندر۔ دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام معراج سے تشریف لاتے ہیں، ابو جہل آ کے پوچھتا ہے کوئی نئی بات ہے تو سنائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا رات کو، حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے مسجد اقصیٰ کا بیان کیا، میں وہاں گیا تھا رات کو، وہاں میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر رات کو گیا بھی اور واپس بھی آ گیا۔ یہ تو وہ راستہ تھا جو شام کا، یہ شام کہلاتا تھا نا، یہ تو وہ راستہ تھا جو یہ لوگ طے کرتے رہتے تھے، وہاں تجارت کے لیے آتے جاتے تھے۔ تو فوراً سے پہلے اس کی عقل نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، اس نے کہا جی وہ تیرے حبیب یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے حبیب نے اتنے تک کہا ہے، میرے حبیب آگے بھی کہیں میں تو وہ بھی مانوں گا۔ اسلام کے لیے سینہ تنگ ہے، خود رسول اللہ سے ان کے نہیں مان رہا۔ اسلام کے لیے سینہ اللہ نے کھول دیا ہے تو ابوبکر صدیق نے ابو جہل سے سنا مان گئے۔ بتائیں میں تو اتنے تک کا تجھے انکار ہو رہا ہے، ابوبکر تو وہ ہے جو اس سے آگے بھی اگر حبیب بیان فرما دے میں تو وہ بھی مانوں گا۔ اسلام کے لیے دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے، اسلام کے لیے سینے کا تنگ ہونا، اسلام کے لیے سینے کا کھلنا، دو بندے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اتنا وسیع کر دیا ہے، جو کچھ اس کے سامنے بیان ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے، وہ کہتا آگے کہتا کیا ہے، بوانگے دوڑ کہتا ہے، کہتے میرے حبیب اس سے آگے بھی بیان کریں میں تو وہ بھی مانوں۔ اور دوسرا وہ ہے وہ کہتا ہے نہ یہ ہو نہیں سکتا، یعنی اسلام کے لیے سینہ تنگ ہو گیا، خود رسول اللہ سے سن کے انکار کر رہا ہے، اسلام کے حکم کو نہیں مان رہا، اور اسلام کے لیے سینہ کھل گیا ہے تو ابوبکر جو ہے وہ ہر بات کو مانا جا رہا ہے، ہر بات پہ سر تسلیم خم ہے، اس کا سر نہیں اٹھاتا ابوبکر پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی میں اس پر چند صورتیں بیان کرتا ہوں۔ منافقین جو ہیں ان کا شرع صدر کس کے لیے ہوا تھا؟ کفر کے لیے ہوا تھا۔ شرع صدر کس کے لیے ہوا ہے؟ کفر کے لیے ہوا ہے۔ جیسے ہم یہ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ ہمارے سینے کو کھول دے اسلام کے لیے، ویسے یہ بھی دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے سینے کو کفر کے لیے بند ہی رکھنا۔ ہاں کفر کی کوئی بات ہمارے دل میں نہ آنے پائے، نہ کفر آئے، نہ اس کی محبت آئے، نہ اس کے متعلق اعتقاد آئے، کچھ بھی نہ آئے ہمارے دل میں، ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول جائے، کفر کے لیے اور اس کے اعتقادات کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمارے سینے کو بند کر دے، ہمارا سینہ تنگ ہو جائے۔ جیسے کسی بندے کو
بند کر دی جائے، گرمی میں پنکھا بھی بند کر دیا جائے، بتائیں کیسی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے اور کفر کے لیے تنگ ہو جائے، اس کی مثال پتہ ہے حضور نے کیا دی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کامل مومن وہ ہے جس کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا آگ میں پڑنے سے بھی زیادہ مشکل لگے۔ اس کو کہا جائے کہ تجھے آگ میں ڈالتے ہیں، وہ کہے جی آگ میں ڈالا جانا مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے آگ میں ڈالا جانا، لیکن اسلام چھوڑنا اسے ایک برداشت نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش کہ ہمارے سینے جو ہے نا وہ ایسے ہو جائیں کہ کفر کو دیکھتے ہی، اس کی علامات کو دیکھتے ہی، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہی دل تنگ ہونے شروع ہو جائیں۔ جیسے ہمارے مزاج جو ہے نا، ہمیں کوئی بندہ نہ بھاتا ہو وہ سامنے آ جائے کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ لوگ مجموعے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں میں نہیں بیٹھتا بھائی، مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ بندہ یہاں بیٹھا ہو، مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ یہاں بیٹھا ہو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے وہ ایک جگہ ایک دعوت تھی، وہ بڑا بندہ تھا اس وقت کا، اس نے دعوت کی، کہا کہ جی آپ تشریف لائیں، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، چلو آپ کے جو ہے نا صدقے آپ کے کچھ دوست احباب جو ہے نا میں اپنے وہ بھی بلا لوں گا، چلو دعوت مقصود آپ کی ہے، تشریف لائیں۔ یہ جب وہاں پہنچے، وہاں دیکھا تو ایک قادیانی بیٹھا ہوا تھا، قادیانی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اٹھ کے جناب وہاں سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھتا یہاں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا، پھر اس بدبخت کو کیوں بلایا آپ؟ اس نے آگے سے حلف اٹھایا، اس نے کہا واللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں بلایا، یہ خود ہی آ گیا بدتمیز۔ کہا کہ پھر میں نہیں بیٹھتا جہاں پہ میرے حبیب علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر بیٹھا ہو۔ یہاں میں صرف آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں۔ یہیں پہ میرا ایک شاگرد تھا، وہ کتابیں منگواتا تھا مرزے کی، وہ بڑا جو دجال ہے ان کا، مناظرانہ تھا وہ معاملہ، تو وہ کتابیں اس نے منگوا کے باقی بھی بچوں کو دی، تو مجھے بھی کتابیں منگوا دی۔ 2 سے 3 سال کا شاید عرصہ ہوگا، اتنا عرصہ تک وہ کتابیں میرے پاس پڑی رہی۔ سچی کہہ رہا ہوں، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی میرے رات کو سانس بند نہ ہو، میرا سانس بند ہو جاتا تھا، اتنی تکلیف ہونی مجھے کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا صرف اس منحوس کی کتابوں کی وجہ سے۔ یہ 2-3 سال مجھے معاملہ سمجھ نہیں آیا، 2-3 سال مجھے معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ 2-3 سال کے بعد پھر میرے ذہن میں ایک دم آیا، ایک دن میں ایسے ہی داخل ہوا اندر اسی کتب خانے میں نے جا کے دیکھا، میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ اس منحوس کی کتابوں کی وجہ سے سارا۔ میں نے وہ کتابیں پکڑی، میں چھت پہ لے گیا، ایک ٹین تھا لوہے کا، اس کے اندر میں نے کتابیں ڈالی، ایک بٹھل تانبے نہیں جس کو کہتے ہیں وہ پڑا ہوا تھا، اس میں ڈال کے سب کو آگ لگا دی۔ میرے سامنے قرآن ہے، واللہ باللہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بہت بڑے، انہوں نے اس کا رد لکھنا چاہا تھا، رد لکھنے کے لیے کتابیں منگوائی نا۔ آپ سنیں ایمان ہوتا کیا ہے یار، کتابیں منگوائی تھی اس بدبخت کی، گھر میں کتابیں آئیں، رد لکھ لیا، تو بعد میں بھی کتابیں پڑھی رہی۔ انہوں نے کچھ ہی دن گزرے تو انہوں نے اپنے خادموں کو فرمایا یار اس کی کتابیں یہاں سے نکال دو، اس کی کتابوں کی وجہ سے میرے دل پہ میل آنا شروع ہو گئے۔ بتائیں آج ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہیں یار، سارا کچھ چل رہا ہے، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر ملے جلے پھرتے ہیں، گھلے ملے پھرتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں یار۔ یہ حصی تکلیف ہو آپ کو تو آپ یقین کریں یار واقعی ہم نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ میں واللہ کہہ رہا ہوں یار، کاش کہ اپنے اندر اسلام کو اس طرح راسخ کر لیں، جس طرح پنجابی میں نہیں کہتے یار فلاں بندہ تو میرے دل میں کھپ گیا ہے، یہ والی بات ہو جائے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے یہی فرمایا ہے، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے فرمایا میں نے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، پکا لکھ دیا ہے، یہ نہیں آئے گا اب یہاں ہے نا۔ وہ والی کتابت ہو جائے آپ کے دل پر ایمان کی تو سمجھیں کہ جناب پھر بیڑے پار ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جس طرح اسلام کے احکامات کو دیکھ کے، اس اعتقادات کو دیکھ کے سینہ کھلتا ہے نا، سینہ کھل اٹھتا ہے، اسی طرح کر کے کفر کو دیکھ کے، ان کے اعتقادات کو دیکھ کے، ان کی گندی بدبو کو دیکھ کے دل آپ کا تنگ ہو تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کا ایمان اللہ نے کامل کر دیا اور آپ کو اللہ نے ایمان کا ذائقہ عطا فرما دیا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ظاہری بات ہے خوشبو کو محسوس وہی کرے گا نا جس کے جو خوشبو کی قدر کرنے والا ہے، جس کو قدر ہی نہ ہو وہ کیا محسوس کرے گا؟ بالکل محسوس نہیں کرے گا۔ دوسرا بندہ دیکھیں جس کا سینہ تنگ ہوا تھا اسلام کے لیے، اللہ نے اس کی بھی مثال قرآن میں دی ہے۔
وہ ہے قارون۔ قارون جو ہے تورات کا بہت بڑا قاری تھا، اتنا قاری کہ جب پڑھتا تھا تو لوگ جو جھوم جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک دن جناب باہر نکلا اپنے گھر سے، جس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جانور لدے ہوتے تھے، چابیوں کے، خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی اکیلی، تو خزانے کتنے ہوں گے۔ یہ جناب باہر نکلا، اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو میرا پیغام سنائیں، اسے کہیں کہ زکوٰۃ دے۔ آگے سے اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ کوئی اللہ کا انعام تھوڑا ہے مجھ پر، اللہ نے تھوڑا دیا ہے، یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے فن کی بنیاد پر، اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، یہ تو میں نے اپنے زور پہ، اپنے بلبوتے پہ حاصل کیا میں نے، اللہ نے تھوڑا انعام کیا مجھ پر جو اللہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میں تو نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا اس نے کہا تھا، کھڑا باہر ہی ہے۔ اس دن ان کا کوئی خوشی کا دن تھا، باہر نکلا تھا پورا میک اپ کر کے، وہی جناب کھڑا ہوا ہے، سواری پہ سوار ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس کے وہ منظر بھی بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بھی اور اس کی پوری پراپرٹی کو، پوری جائیداد کو، پورے ہیرے جواہرات کو، پورے زیورات کو، اللہ نے فرمایا سب کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے پورے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اندازہ لگے، یعنی کہ وہ جو چابی اٹھانے والے تھے سارے، چابی اتنی وہ بھی گئیں اور اس کے سارے زیورات بھی گئے، ہر شے گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک بیان کیا ہے علماء نے فرمایا کہ وہ قیامت تک، اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک وہ دھنستا چلا جائے گا زمین میں۔ کیا گزر رہی ہوگی اس کے ساتھ، جس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جائے، یعنی ایک حکم سنتے ہی اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پہ کیا ہے، مجھے اللہ نے تھوڑا دیا ہے۔ آج بتائیں کتنے لوگ ہیں ہمارے جو نام نہاد کے جو ٹنی ہیں، جن کو یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ٹنی ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ جا کے پہلے کیا آتے ہیں، او میں سنی نہیں ہوں، میری زکوٰۃ نہیں بنتی بھائی، مجھ پہ زکوٰۃ ہی نہیں بنتی۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، تم انہیں کہہ دو بھائی میری زکوٰۃ نہ کاٹنا، میں زکوٰۃ اپنے طور پہ دوں گا، کیونکہ میرے نزدیک آپ کے لینے سے، کاٹنے سے، حکومت کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ سڑک پہ لگا دیا، زکوٰۃ کے پیسوں سے بڈیرے تریڑے جو ہیں وہ حج کر لیتے ہیں، عمرے کر لیتے ہیں، یہ معاملہ کرتے ہیں، تو اس سے تو ادا تھوڑی ہوتی ہے، بتائیں۔ تو ان کو اب سیدھا کہہ دیں بھی میری زکوٰۃ نہ کاٹیں، وہ مان جاتے ہیں، ہے نا، وہ مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی نہیں کاٹتے۔ لیکن جو بندہ وہاں جا کے یہی کہہ دے کہ میں سنی ہی نہیں ہوں، اپنا پھر ایک خاص جماعت بتا دے، میں تو بھائی ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جو زکوٰۃ ہی نہیں مانتے، بتائیں کیا بنے گا اس کا؟ یہ وہی قارون والا معاملہ ہے یا نہیں؟ قارون نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا جی نہیں، اس معاملے میں کوئی اللہ کی عطا نہیں مانتا، میں اللہ کی عطا نہیں مانتا۔ اب دیکھیں چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے کفر کے لیے اعتقادی شرح صدر ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے جی، وہ دل سے ہی اللہ کے احکامات کا منکر ہو جاتا ہے، نماز کا منکر ہو گیا، روزے کا منکر ہو گیا، پردے کا منکر ہو گیا۔ یہ خواتین ہیں نا ہماری مسلمانوں کی، پردہ نہیں کرتی، لیکن وہ منکر بھی نہیں ہیں، عموماً منکر نہیں ہوتی، وہ یہی کہتی ہیں مجھ سے سستی ہو رہی ہے، گناہ گار ہوں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ لیکن جو عورت پردے کو ہی حقیر سمجھے، پردے سے نفرت ہو اس کو، اور اس کا جناب برقع پہنتی ہے، اس کا دم گھٹنا شروع ہو جائے، میں مر گئی، اس طرح کرے، تو بتائیں، یہ جینز کی موٹی پینٹ پہن لے تو اس کا دم نہیں گھٹتا، پتلا سا برقع پہن لے تو اس کا دم گھٹنے لگ جائے، تو اس کا دم جو ہے نا گرمی سے نہیں گھٹ رہا، اس کا دم اسلام سے گھٹ رہا ہے۔ ہاں وہ جو اپنے آپ کو سہولت محسوس کر رہی ہے نا جینز کی پینٹ میں، موٹی پینٹ میں، وہ دل کے اندر اسلام کی نفرت آنے کی وجہ سے اور کفر کے شعائر کی محبت آنے کی وجہ سے اس میں اپنے آپ کو ایزی فیل کر رہی ہے، اس میں اپنے آپ کو جناب پریشان محسوس کر رہی ہے۔
اچھا پھر اعتقادی شرح صدر کفر کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتے ہیں. ابھی کل یہ پرسوں کی بات ہے، ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، کہتے جی وہ کو دو عورتیں ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی مکالمہ کر رہی تھی آپس میں. ایک کہہ رہی تھی کہ میں نے جو ہے وہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے ڈانس کی برکت سے. اس نے کہا میں نے پتھروں پہ ڈانس کیا ہے، ٹوئے پہ ڈانس کیا ہے، جگہ لیبل نہیں ہوتی تھی میں نے وہاں پہ ڈانس کیا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے مجھے. آج لوگوں کا مجمع ہوتا ہے میرا ڈانس دیکھنے کے لیے، آگے سے وہ کہہ رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا مطلب؟ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی جو شے اللہ نے حرام کی ہے وہ اس کو اللہ کی دی ہوئی عزت سمجھ رہی ہے. تو بتائیں اس سے بڑھ کر ایمان سے فارغ ہونا اور کیا ہوگا؟ بتائیں. وہ اہل حدیثوں کا عالم ہے نا ناصر مدنی، وہ اس کے سامنے کو آیا کوئی ارشاد بھٹی نام کا بندہ، وہ کلپ مجھے کسی نے بھیجا، وہ کہتا جی آپ نے یہ کیوں کہا ہے یہ ناچتے ٹاپتے ہیں. اس نے کہا جی بھی اور کیا کہنا چاہیے؟ اس نے کہا ڈانس کہنا چاہیے. یعنی ناچنا ٹاپنا کہنے سے بے ادبی ہوتی ہے ان کی، ڈانس کہنے سے ذرا برکت آ جاتی ہے. کیا دماغ خراب ہے یار. ویسے بڑی پرانی بات ہے، ایک بندہ تھا وہ ایسے وہ چاچا ہی کہتے تھے، کھڑا تھا، اس نے کوئی ایسی احمقانہ بات کر دی. میں نے کہا چاچا تو بھی جاہل ہے. تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے استاد جی یہ بات ٹھیک نہیں کی آپ نے مجھے جاہل کیا کہ. میں نے کہا چلو آپ اجہل ہیں. کہتا ہاں دیکھو نا عزت کرو ہماری بھی، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. میں نے پہلے جاہل کہا تھا، چھوٹے جاہل کو کہتے ہیں. اجہل کہا سب سے بڑا جاہل، اس پہ راضی ہو گئے. کہتا ہاں یہ ٹھیک ہے، اجہل کہہ لیں وہ ٹھیک ہے، جاہل نہ کہیں. وہ کہتا بھی نچنا ٹپڑا نہ کہیں، ڈانس کہہ لیں وہ ٹھیک. یعنی کہ انہوں نے لفظوں کے ذریعے لوگوں کو نارملائز کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ہے، انہوں نے کہا اچھا نا وہ تو کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ناچ ٹاپ رہے ہیں، استغفراللہ. انہوں نے کہا نہیں ڈانس کر رہے. اچھا ڈانس پہ ٹھیک. یہ کیا ہوا؟ اسلام کے لیے سینہ یوں تنگ ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ کیا کہیں. اچھا جس بندے کا، اب آپ یہ بات دیکھیے گا آپ حیران ہوں گے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اسلام کے ان لوگوں کے نزدیک خدا رسول کی گستاخی بھی اتنی ٹھنڈے پیٹوں برداشت ہوتی ہے کہ جو خدا رسول کی عزت کے لیے بولیں بھی صحیح، ان کو ان سے بھی نفرت ہوتی ہے. ہے یا نہیں ایسا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ رسول کی گستاخی بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتی. یہ تو روز کی بات ہے. کوئی بندہ خدا رسول کے لیے بول بھی رہا ہے، ان کو اس سے بھی نفرت ہوتی ہے. یہ اسے بھی دہشت گرد کہیں گے، اسے بھی بدماش کہیں گے، اسے بھی زبان دراز کہیں گے. یہ حساب ہوتا ہے. بتائیں اسلام کے لیے کتنا سینہ تنگ ہوا ہے. اتنا سینہ تنگ ہوا ان کا اسلام کے لیے، رب رسول کی عزت کے لیے. عزت کی بھی جب بات آ جائے نا تب بھی ان کے سینے میں پڑا ہوا دل نہیں دھڑکتا یار. تو بتائیں اور کتنا ان کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہوگا. ایک ایک قولی شرح صدر، یہ قولی صدر کی میں نے کچھ مثالیں بیان کی تھی کل بھی. قولی شرح صدر کفر کے لیے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلام کا مذاق اڑاتا رہے، ہاں جی، اسلام کے خلاف باتیں کرتا رہے، کفریہ کلمات بولتا رہے. کفریہ کلمات اتنے بولے جاتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. یہ عوام تو چھوڑیں، جو بظاہر مذہبی لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اپنے مجموعوں میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم پڑھتے تھے جامعہ میں، مجھے لگتا ہے 6 سال تھا ہمارا. ایک جامعہ سے پڑھ کے آئے تھے لڑکے، وہاں کوئی تربیت کا نظام ہی نہیں تھا، ان کو ایمان اور کفر کے بارے میں فرق ہی نہیں بتایا جاتا تھا. وہ جناب آئے ہمارے مدرسے میں تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہی کی 10-12 لڑکے ایک ہی دم آ کے داخل ہوئے. ان کے ساتھ پڑھتا ہوا ایک لڑکا آیا تھا، وہ بیچارے کا ذرا منہ بھارا تھا. ایک لڑکا کہنے لگا اللہ تعالیٰ اس کا منہ پہلے بھینس کو لگانے لگا تھا، پھر اللہ نے اس کو لگا دیا. میں نے کہا بندہ تم سے پوچھے کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ اس کا منہ پہلے بھینس کو لگانے لگا تھا؟ اللہ پہ اتنا بڑا الزام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا مستقل بالارادہ ہی نہ ماننا. میں نے کہا آپ نے جو جملہ بولا پتہ ہے آپ کو کتنے کفریات کا مرتکب ہے، کتنے کفریات کے مرتکب ہوئے ہیں آپ؟ آگے سے مجھے کہتا ہے رہنے دے مولوی تو پتہ تجھے ہے نہیں ہے، میں مارتا رہتا تم. اب بتائیں کیا کہے بندہ.
یہ کفریہ کلمات کو بولنا اور بڑا آسانی کے ساتھ بولتے رہنا، یہ جناب قولی شرع صدر ہے کہ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی آئے بکتا جائے بس۔ عملی شرع صدر جی، عملی شرع صدر کفر کے لیے یہ ہے کہ بندہ اہل کفر سے محبت کرنے لگے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں، سچی بات ہے، کافروں کا کتا بھی مر جائے تو ہمارے یہاں کے جو لبرل ہیں، آنٹی ہیں موم بتی والی، وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں، موم بتیاں لے کے آ جاتی ہیں، فلانے ڈیوڈ کا کتا مر گیا ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیچارے مار دیے جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بتائیں نا، ابھی جو معاملہ ہوا ہے، یہ حاجی صاحب بتا رہے تھے اس سندھ میں 100 گھروں کو جلا دیا گیا ہے۔ کوئی بولا ہے؟ وہ آنٹی باہر آئی ہے موم بتی والی، ان کو صرف وہی موم بتی یاد آتی ہیں جہاں پہ جناب ان کا کوئی سب سے بڑا کافر، اسلام کا بڑا دشمن مر جائے، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر موم بتیاں لے کے آ جاتی ہیں یہ۔ اسی طرح پھر ان کو شریعت سے نفرت ہونے لگتی ہے، خدا رسول کے ایک ایک حکم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کو اللہ کا قرآن بھی پڑھ کے سنایا جائے تو کہتے ہیں کہ مجھے عربی نہ سناؤ، میں عربی نہیں سنتی، رکھو اپنے پاس۔ تو پھر یہ حساب ہونے لگتا ہے۔ پیارے بھائیو، ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کوشش کر کے اپنے اندر بھی اسلام کو راسخ کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اسلام کو راسخ کر دیں۔ اسلام کا راسخ ہونا وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یار کیا وہ شان پائی ہوگی حضور کے صحابہ نے، کتنا ایمان ہوگا ان کے دلوں میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا، ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا، ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہو گیا، ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہو گیا۔ بتائیں، تو یہ بھائی ایمان جو ہے نا وہ یوں چاہیے بندہ مومن کے دل میں کہ ایمان جو ہے وہ راسخ ہو جائے، ایمان لکھ دیا جائے دل پر۔ جیسے اللہ نے قربان جائیں یار، اللہ نے لکھا کیسے ہوگا صحابہ کے دلوں پر؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ ترجمہ سماعت فرما لیں بس آیہ مبارکہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، میں جو بندہ ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر بولے، الا یہ کہ وہ مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل اسلام پر، ایمان پر، قرآن پر مطمئن ہو، اللہ کی توحید پر مطمئن ہو، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت پر مطمئن ہو، تو فرمایا کہ اس کے لیے چھوٹ ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے، کفر کو راضی خوشی قبول کرے، اعتقاداً، عملاً، قولاً، فعلاً، کسی بھی طرح سے، اللہ نے فرمایا کہ فعلیہم غضب من اللہ، میں ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مغضوب علیہم اللہ نے یہودیوں کو قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے، اللہ نے فرمایا یہ پھر مومنوں کی جماعت کا بندہ نہیں رہتا، یہ یہودیوں کی جماعت کا بندہ ہو جاتا ہے۔ جو عذاب یہودیوں پہ آیا ہے وہی عذاب اس پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آگے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے سبب بیان کیا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، میں وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، ان کو آخرت اچھی نہیں لگی ہیں، ان کو دنیا کی زندگی اچھی لگی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے نا، اللہ فرماتا ہے میں ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو اللہ فرماتا ہے میں ہدایت نہیں دیتا۔